बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बिलावल भुट्टो ने भी नून लीग की अंदरूनी लकीर को तस्लीम कर लिया और अपना वजन शहबाज शरीफ के पलड़े में डाल दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है, सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है। जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। जहाँ तक पीडीएम की बात है, मैंने उस शो कॉज नोटिस को पढ़ा है। मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। हम अगर इस स्टेटमेंट को कल की 3 स्टेटमेंट्स के साथ रखकर देखें तो अपोजिशन का पॉलिटिकल फ्यूचर वाजे हो जाएगा। इन दो जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। इजलास होगा, तमाम सरबराहान जो पीडीएम का हिस्सा हैं वो उसमें बैठेंगे और वही उसके बारे में सोचेंगे और फैसला करेंगे। अभी तक तो हमने उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नदानी करें। आपसे जल्दबाजी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मौक़िफ़ लिया है उसमें पीडीएम की तरफ से आपका पूरा एहतराम रखा गया है, लेकिन आपके जवाब में पीडीएम की तौहीन की है। इसका इज़ाला आपको करना हो। पीपल्स पार्टी की क़ियादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के दरमियान हुआ करता है। पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है अपने फैसले पर नजरसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। पीडीएम एक बयानिया था, अगर आप उसके एतमाद वहाँ पर कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं है। ये पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है जो उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। वजाहत तलब की थी, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। शहबाज साहब ने जो रात को डिनर होस्ट किया था उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। पीडीएम का मौक़िफ़ आज भी इंटैक्ट है। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएल-एन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उसको कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। मसला वाज़ेह है, ऑपोजिशन का नया इत्तेहाद बन रहा है और इस इत्तेहाद से मौलाना और मरियम नवाज खारिज हो रही हैं। क्या इसके बाद वोट को इज्जत दो का बयानिया खत्म हो जाएगा? ये हमारा आज का इशू होगा। और जहांगीर तरीन ग्रुप ने बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट लीक कर दी। अगर राजा साहब की बात दुरुस्त है तो फिर तो एनआरओ हो गया। अब सवाल यह, इस रिपोर्ट के बाद वजीर आज़म समेत वो तमाम लोग जो तरीन साहब को ब्लैकमेलर और माफिया करार देते रहे थे वो कहां खड़े होंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। मैं माफी चाहता हूँ, आप भी सेनेटर हैं। और अता तारिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। ये फरमाइएगा एजाज चौधरी साहब कि ये सर ये तो एनआरओ हो गया सीधा सीधा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एक शख्स जिसने रिपोर्ट बनाई वो गया, दोनों मुलजमान यानी शहजाद अकबर साहब को प्रॉब्लम था वो और जहांगीर तरीन साहब को बिठा के 3 लोगों ने बैठ के ये फैसला कर लिया। तो और क्या मजीद क्या चाहते हैं आप? तो हो गया फैसला। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहली बात तो ये है कि ये हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ नहीं होना और ना ये जो मीडिया के ऊपर गुफ्तगू है इसके नतीजे में होना वही है कि जो तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर का एक मुस्तकिल मौक़िफ़ है कि छोटा हो बड़ा हो, अपना हो पराया हो, जो एहतसाब है वो क्रॉस द बोर्ड है और इंसाफ सबके लिए। लेकिन सर देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर ने एक शख्स को कहा कि आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि झूठा कौन है सच्चा कौन है। जब आप उनको कहेंगे कि आप जाएं दरमियान में बैठे दोनों को बिठाएं तो उसके बाद क्या समझा जाएगा इसको? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये भी इसको भी दुरुस्त कर लें जरा इस फिक्रे को। यानी ये तो हमारी इंटरनल कंजम्पशन के लिए थी। ज़ाहिर ग्रुप सारा तहरीक इंसाफ का हिस्सा है समेत जहांगीर तरीन के। उनके दरमियान हम ये देखना चाहते थे कि जी कोई हमारी इंटरनल कंजम्पशन के लिए कि असल में इशू क्या है। और मेरा ख्याल है कि अगर आपको चाहिए ये कि आप खुद
बैरिस्टर अली जफर को कॉल उनको पे ट्राई ले कर रहे हैं, वो पहले थे। इसलिए कि उन्होंने बिल्कुल लेकिन अली तरदीद जफर कर दी साहब ने आना था और मैं लिखा भी हुआ है, नाम भी ये देखिएगा, लेकिन वो फोन बंद करके वो गायब नहीं, हो मेरा ख्याल है कि वो अपना मौकफ दे गए हैं सर। वो आप एक प्रोग्राम में ट्वीट भी दिया किया है। तो और ट्वीट दिया और मौकफ उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। नहीं, फोन ज़ाहिर है बंद कर दिया, अपनी उनकी मर्जी, लेकिन यह नहीं है कि उन्होंने अपना मौकफ नहीं दिया। उन्होंने कहा मैंने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई, उन्होंने कहा कोई मुलाकात 3 अफराद की मिलके कल सर नहीं ये हुई। तरीन साहब ने सबको बताया कि मेरी मुलाकात हुई आप है। देखें ना, तो वो निकले हैं तो सबसे पहले उन्होंने चॉइस बताया। साहब बात तो मुकम्मल करने दें सर, मैं देखो ना, साथ याद हो मुकम्मल गया करने फैसला आपने करना है सर, ये तो clear हो चुकी है। साइडीन है तो मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूं, आप मुझसे सुने ना। और राजा रियाज साहब गलत कह रहे हैं इसका मतलब। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और बताइए, वो कह रहे हैं मैं हल्फ देने के लिए तैयार जी हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुझे तो हल्फ देने की जरूरत नहीं है, जो पार्टी का मजमूई मौकफ है मैं उसके साथ खड़ा हूं। ठीक। राजा रियाज साहब का इनफिरादी मौकफ है और जिसके बारे में उन्होंने बात की उन्होंने मीडिया पे आके इसकी वजाहत कर दी है। ठीक। इसलिए दादा आप ये कहते हैं कोई मुलाकात नहीं हुई। नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई। मैं इससे बड़ी बात करता हूं कि जो कुछ भी होगा वो अदालत के अंदर और जो अदारा है उसके अंदर होगा। आप मेरी बात नोट कर लें और इंशाअल्लाह और अजीज हमारी पॉलिसी अपने और पराये के लिए फिर ठीक अली नहीं जफर है। साहब को और केस दूसरी क्यों दिया बात- था सर वैसे? दूसरी बात अगर जाहिर है, देखें, FIR ने हमारी- फैसला करना है तो मैं FIR उसकी- करना आप है। सुन लें फिर उसकी वजह सुन लें। देखें, हमारे 2 सूबाई वज़रा 2 वफाकी वज़रा के साथ ऐसा मामला दरपेश हुआ, उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जैसे जेकेटी साहब ने किया और नहीं करना चाहिए था उन्हें। ठीक है ना, जब कोई चीज आपका ज़मीर मुतमईन है, आपका दिल साफ है, तो आपको कानून का सामना करना चाहिए। तो जहांगीर तरीन ठीक है साहब ने ना? डरा लिया हुकूमत को। एक मिनट, आप जो कुछ भी उसको कहें, ये याद आपके नहीं अल्फाज करता हैं, ये आपके अल्फाज सर, हैं। जब किसी आपने हुकूमत को नहीं डरा सके कोई एक भी। जब आपने और रिपोर्ट बनाने के लिए एक जा- बंदा रख लिया, जाहिर है ये हमारा जब इंटरनल उसने मैटर बुला है, लिया साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा ख्याल है ना कोई कमीशन बना, ना किसी पब्लिक प्रेशर पे बना। हमारी इंटरनल पार्टी की अपनी कंजम्पशन के लिए, अपने लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए कि किसी के साथ कोई ज्यादती किसी के कहने पे नहीं हो से रही। वक्त की मुलाकात हुई, उस्मान बुज़दार साहब के साथ मुलाकात हुई, उससे पहले FIR हो चुकी थी, कोर्ट में इशू जा चुका था, 40 लोग उन्होंने इकट्ठे किए, अपनी उन्होंने गाड़ी के अंदर बिठा के अदालत के सामने ले जाके उन्होंने तकरीरें की। उसके बाद ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलवाया उस वक्त उसको, उसके बाद बुज़दार साहब के साथ उनकी मुलाकातें करवाई, अली जफर साहब को कहा गया कि आप रिपोर्ट बनाएं। तो इसको इसमें क्या काबिल एतराज बात सर, है, इसको आप इसमें बताइए। इसको दबाव नहीं अगर देते। तो नतीजा तन कोई मौकफ में अंदर तब्दीली आए, कोई इकदाम के अंदर तब्दीली आए, तो चॉइस साहब आप इसे कहिएगा। बाकी अपने लोगों लेकिन को इसको दबाव नहीं कहते आप। मैं कतई तौर पे कोई दबाव नहीं समझता और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने जो फैसला किया हुआ है उसके मुताबिक चला। ठीक हो रही, कोई एनआरओ नहीं है इसके अंदर। वो सवाल ही कोई पता मीटिंग नहीं होता नहीं, वो देखिए। बादशाह। तारिक साहब, ये आप बहुत ज्यादा खुशफहमी में रह रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि वो अपना पुराने मौक़िफ़ पे अटल मौक़िफ़ है, उस पे कायम है और वो ख्याल ये है कि अगर किसी ने चीनी चोरी की है, कोई गड़बड़ हुई है तो सजा उसको जरूर मिले। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। बात यह है कि अपना मामला आए तो अपने ही एक सिटिंग सेनेटर से इंटरनल इंक्वायरी करवा लें। उस पार्टी के लिए करवाया ना, मैं पार्टी के लिए होता रहता चले है। चले पार्टी- डीजी आप पार्टी के लिए करवाया, पार्टी की इंक्वायरी। चाहिए साहब, आपसे मैं एक और बात पे भी इख्तिलाफ कर सकता हूं कि जो FIA ने पर्चा दिया, FIA का भी पर्चा होता है ना जिसमें तमाम मुद्दा लिखा होता है, उसके अंदर मुझे चीनी की कीमत, ये 3 अल्फाज, चीनी की कीमत, ये 3 अल्फाज मुझे दिखा दें कि उस FIR के अंदर वो दर्ज हो। तो तरीन साहब को तो यही बात दावा यह है कि चीनी की इस मुल्क में किल्लत थी, पैदावार कम थी, मांग ज्यादा थी। ECC, ये देखिए प्रोसीजर्स हैं, ECC ने परमिशन दी, काबीना ने एंडोर्स की। पहली दफा हुआ है कि आपने चीनी एक्सपोर्ट करके बाद में इंपोर्ट की महंगी, जो किल्लत पैदा होने की वजह से। और ये इसका कोई जवाब नहीं है कि वो शाहिद खाकान के दौर में थी, शाहिद खाकान के दौर में शॉर्टेज नहीं थी। 45% आप आपकी इस पे आए ना सर, इस पे आए कि अगर फर्ज करें कि पार्टी ने एक शख्स को, अपने सेनेटर को नामजद किया कि आप इसको देखें, दूध का दूध और पानी का पानी करें, रिपोर्ट चेक करें, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं मुकमुका है। किया और अब अगर उन्होंने बिठा भी लिया दोनों को तो क्या प्रॉब्लम है इसका? चौधरी साहब, देखें, आप भी बड़े जी शऊर शख्स हैं, हम सारे भी कुछ थोड़ा बहुत दुनिया को जानते हैं। अगर ये ब्लैकमेलिंग नहीं थी तो जहांगीर खान तरीन साहब को इतने डिनर्स और लंचेस होस्ट करके एग्जैक्ट वो नंबर जिससे हुकूमतें दोनों गिरती हैं, पंजाब और वफाक की, क्या करने की जरूरत थी? इंटरनल मैटर था, वजीर आज़म के पास जाते कहते ज्यादती हो रही, मुझे इंसाफ दो। ये सारी मिली भगत है। आप रिंग रोड देख लें, कौन इंक्वायरी कर रहा है? गुलजार शाह, कमिश्नर रावलपिंडी, जो डस्का के इलेक्शन के वक्त कमिश्नर गुजरांवाला था। आपको रिपोर्ट पसंद नहीं आई वो? अगर हिम्मत है
دو چیزیں میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں. راولپنڈی رنگ روڈ پہ سپریم کورٹ کو خط لکھیں, جوڈیشل کمیشن بنوائیں, اور چینی سکینڈل کے اوپر چیئرمین نیب کو خط لکھیں اور کہیں جہانگیر ترین کو پروسیکیوٹ کریں, اور عمران خان صاحب بھی پیش ہوں, بتائیں کہ کیوں ایکسپورٹ کی آپ کا اجازت ویو دی. کیا ہے کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا چیپٹر یہ کلوز ہو گیا؟ یہ اگر چلیں یہ اگر کلوز نہیں ہوگا, عمران خان صاحب ہمیشہ خطرے میں رہیں گے, کیونکہ ایکسپورٹ کی اجازت انہوں نے دی تھی, قلت ان کی وجہ سے پیدا ہوئی. میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کا خیال ہے جہانگیر ترین صاحب نے بلیک میل کر لیا گورنمنٹ کو؟ بالکل کیا ہے, گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے, این آر او دینے پہ مجبور کیا ہے, مکمکا پہ مجبور کیا ہے. اگر اتنی بات تھی تو لکھتے نیب کو, کریں چینی کی انکوائری. اسی پاکستان میں لوگوں نے اپنے انگوٹھوں پہ انمیٹ سیاہی لگوا کر گھنٹہ رمضان المبارک کے مہینے میں کھڑے ہو کے نتیجہ نہیں آیا, نتیجہ کوئی نہیں آیا, نہ رپورٹ آئی ہے. وہ علی ظفر صاحب نے جو رپورٹ دی انہوں نے کہا کہ میں نے دی نہیں, واپس آ گئی. اور اس کے علاوہ بھی ظاہر شہزاد اکبر صاحب نے انکار کر دیا, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, اور ادھر سے علی ظفر صاحب نے بھی کہہ دیا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے, اور راجہ ریاض صاحب حلف دینے کے لیے تیار ہے کہ میٹنگ ہوئی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایف آئی اے کا ڈی جی جب وزیر اعظم لگائے گا تو کیا وہ وزیر اعظم یا اس کی مرضی کے خلاف کو فائنڈنگ دے گا, یا کمشنر لیول کا آدمی 20ویں 21ویں سکیل کے افسروں کو آپ لگا کے کہیں کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے خلاف فائنڈنگ دیں, کیا وہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایف آئی آر تو اسی گورنمنٹ کے دور میں کیا ایف آئی آر ہے چاہیے صاحب مجھے بتا دینا. اگر وہ ایف آئی آر میں سپورٹ کرنا چاہتے تو ایف آئی آر کرواتے ہیں. ابھی خسرو بختیار بیٹھا ہے, وہ چپ بیٹھا ہے, اس کو پتا ہے جس سے میرے معاملات کھلے اور میرے اثاثوں میں جو 200% اضافہ ہوا ہے, کئی 100 گنا اضافہ ہوا ہے, مجھے جواب دینا پڑے گا. کیا وہ چینی مافیا کا بینیفیشری نہیں ہے؟ کیا اس کی شوگر ملیں نہیں چلتی ہیں؟ یہ چوہے صاحب مکمکا ہے, یہ انہوں نے آپس میں ملی بھگت کر کے یہ طے کیا ہے. چینی کے مالکان سارے مسلم لیگ نون کے, یا جہانگیر ترین ہے یا زرداری صاحب ہے, اور زرداری صاحب, تو غریب عوام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی نے اس مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے, اس پہ کمیشن بنا, کمیشن بننے کے بعد مقدمات 7 محکموں کو دیے گئے ہیں, اور وہ اپنے اوپر کام کر رہے ہیں سب لوگ. جی اپریشیٹ کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں, لیکن وہ ترین صاحب مل کے واپس چلیں گے, آپ فکر نہ کریں, آپ اتنے پریشان نہ ہو, یہ چلیں گے. پریشانی تو باقی ان کی باری ہے, باقی ان کی باری ہے. جو یہ فرما رہے ہیں نا, ان کی خواہشات کے اظہار سے کچھ نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں کبھی پاکستان کے اندر چوہے صاحب کبھی پاکستان کے اندر ایسا پریسیڈنٹ رہا ہو کہ جناب اپنے ہی دور کے اندر اگر کوئی غلط کاری ہو اس کے اوپر گرفت کی جائے. ویسے ترین صاحب آپ کا خیال ہے سمجھ گئے؟ ویسے میری پہلی بات سمجھ گئے, ویسے مجرم ہے وہ. میں دیکھیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں مجرم ہے, یہ تو عدالت بتائے گی. ایف آئی آر کیوں کروا دی ان کے خلاف؟ میں آپ سے کہتا ہوں ایف آئی آر کٹ بھی جاتی ہے, ایف آئی آر کے بعد تحقیقات ہوتی ہیں, اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے. جب تک عدالت سے فارغ نہ ہو جائیں, یاد رکھیں میری اس بات کو, میں نے ابھی 8 بجے کے بھی ایک شو میں یہ کہا ہے, یہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے نا, آپ دباؤ میں آ کے اس پہ وقت گزار سکتے ہیں, لیکن علی ظفر صاحب کو جو شامل کیا گورنمنٹ نے, وزیر اعظم تک چلی جاتی ہے یہ. اور میں آپ کو بتاؤں ایف آئی آر ظفر صاحب کو شامل کیا گیا تو اس سے پریشان ہے. قتل عام کی ایف آئی آر درج ہے نا, ابھی بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں, بچے گا اس میں بھی کوئی نہیں. یہ مقافات عمل ہے, یہ ہوگا, کوئی نہیں بچے گا, جو غلط کاری کرے گا وہ نہیں بچے گا. سلیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چینی کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد علی ظفر صاحب کا جو ایک پارٹی کا کمیشن بنا, وہ ویسے افیشل کمیشن نہیں ہے. کل کی میٹنگ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کو جب مان رہی ہے پارٹیز تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, کل یہ ثابت بھی ہو جائے گا. اس سارے ایشوز پہ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ مکمکا ہو گیا؟ سر پہلے تو میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چینی کا مافیا یہ وہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب گورنمنٹ نے آپ کو خود پرمیشن دی چینی ایکسپورٹ کرنے کی, تو what have you done wrong؟ ایشو ایکسپورٹ نہیں ہے, نہیں کہ پرائس رائز, اسی کی وجہ سے پرائس رائز ہوئی نا. پرائس رائز کیوں ہوئی؟ جیسے ابھی تارڑ نے کہا کہ جی وہ چینی کی قلت تھی, آپ نے اجازت دے دی ایکسپورٹ کی, تو اجازت تو آپ نے دی. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ پراپر چینی تھی لیکن انہوں نے ہولڈ کر کے اس کی پرائس کے ساتھ مینوپولیٹ کیا. نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ غلط ڈیسیژن تھا گورنمنٹ کا. اٹ کوڈ بی اے مس کیلکولیشن. دیکھیں آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیں ان کو کہ اٹ کوڈ بی اے مس کیلکولیشن فرام دی گورنمنٹ, مگر کرائسس اس کی وجہ سے کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب نے گورنمنٹ کو دبا لیا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے سیاست کی ہے, اور کامیاب سیاست ہے ہمارے یہاں, وہ سیاست پر وہ کامیاب ہو گئے. بالکل ہو گئے. اور آپ دیکھ لیجئے گا ابھی اعجاز صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں, وہ ایف آئی آر بھی وڈرا ہو جائیں.
FIR मेरा ख्याल विड्रॉ नहीं होगी, उसी हो जाएगी, क्लास लेकिन वो खत्म हो जाती FIR है, पेश नहीं होगी वो अदालतों में। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आपको पता पिछली बार जब अदालत जज साहब ने पूछा था इनसे FIA से कि आप इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो FIA का जो वहां पे नुमाइंदा था वो खामोश रहा था। वो कहता कि हाँ करना चाहता हूँ, तो फैसला हो जाता, जमानत ना होती, वो चुप रहा। नहीं मतलब अब इसका ये है कि अगर इसका तो FIA का outcome वकील नहीं नहीं होगा। जाएगा तो नतीजा निकला। एक दो हियरिंग में कोर्ट में खत्म हो जाएगा, तो आपका ख्याल है NR हो गया? चीनी की तो FIR है ही नहीं ना, वो तो FIR हैं पैसे ट्रांसफर करने की, वो तो FIR हैं वो SCCP का इशू, SCCP की, SCCP इश्यूज की, कंपनी मैनिपुलेशन जो वो क्लेम कर रहे हैं चीजें उनकी कंपनी में हुई हैं, तो दे आर नॉट रेलेवेंट टू शुगर। बल्कि कल जो मीटिंग हुई ना जिसके बारे में अब ज़ाहिर खबरें बाहर निकल रही है और जहांगीर तरीन साहब की तरफ से निकल रही है, मैं ऑनेस्टली ये बताऊं, उसके अंदर यही था, अली जफर साहब ने कहा था कि SCCP का इशू बनता है, FIA का इशू नहीं बनता, इस पे आप लोग कोर्ट में जाके स्टैंड नहीं कर सकेंगे, तो आपने प्रॉपर केस नहीं बनाया। opinion दे अगर दी ना, चीनी का अपनी इशू legal है तो opinion आपने दे वो दी। लेकर आए इशू, और उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया शहजाद अकबर साहब को, जिसको उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है और हम ये FIA वहां पे अपना केस लड़ेगी और ये गिरफ्तार होंगे। तो आपका ख्याल मुकमका हो गया? नहीं, मेरा तो ख्याल है सियासत की उन्होंने और सही सियासत की और उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिला उनको। एजाज साहब मसला वही है, वो ये समझ रहे हैं कि बस इंप्रेशन भी यही है सर कि आप 25 आपने MBA इकट्ठे कर लिए, 15 आपने MA इकट्ठे कर लिए, 40 लोग ले आओ। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना, अपना अपना परसेप्शन है केस का, मेरे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ है और मेरा अपना परसेप्शन है। मैं ये समझता हूँ जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, किसी किस्म के ब्लैकमेलिंग, किसी दबाव, किसी फेवरेटिज्म को वो खातर में नहीं लाएंगे। सर उसी इमरान खान साहब ने अली जफर साहब का बनाया ना सर, नहीं उनको उसी शामिल ये किया। हमारा अपना मसला है, आपका मसला नहीं है। तो किसका मसला है? हमारा मसला है, कह रहे हैं हमारा इंटरनल मसला है। आपका मसला नहीं, मुल्क का मसला है। देखिए, अगर तो कोई बात अदालत तक पहुंचती है, अगर किसी प्रोसिक्यूशन तक पहुंचती है हमारी तरफ से, तो आप उस दिन सामने बात लाइएगा, बाकी हमारे अपने घर की बात है। अच्छा, यही तो कह रहे हैं आपके घर की बात है, यही कह रहे हैं घर की बात नहीं होनी कर चाहिए। रहे हैं उसमें बहुत कमाल है वैसे, मान ही हो आपको वैसे जज साहब। आप देखें ना, आप यानी जब आपके घर का मसला आपका दिल करता है, जहाँ साहब सही कह रहे हैं, आप खामखा उसमें से कोई चीज आई एग्री विद खोज निकालने आई की कोशिश कर टोटली रहे एग्री हैं। विद। तो हमारा काम है खोज निकालना। हमने कहा था है ही चीनी का कुछ स्कैंडल नहीं, तो पैदा आप निकाल करें, क्या लेंगे? सर हमने देखिए कहा था ना, मैं एक्सपोर्ट आपको करें, बताऊं, हमने कहा था चीनी की एक प्राइसेस मिनट, बढ़नी मेरी गुजारिश समझ चाहिए, लें। हमने कहा था जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ FIR को आपने कहा कि हमने कहा कि अली जफर साहब का कमीशन बढ़ा दें, आपने कहा कि अली जफर साहब ने अपना मौकफ दे दिया, बात खत्म हो गई। सर बात खत्म शहजाद नहीं अकबर हुई। ने अपना मौकफ दे दिया, बात खत्म ओके, हो गई। आप सब राजा रियाज साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं तो जो राजा साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, तो राजा साहब को आप नोटिस जारी करें ना, फिर अपनी पार्टी को क्यों मुलायम कर ये रहे हैं? मेरा मसला है। मैं जब सर ये तक आपका देखूंगा। मसला नहीं, ये मुल्क का मसला है सर। ये क्यों आप समझ रहे हैं कि आपका मसला गुजराती मसला है? जो मुल्क का मसला है ना, वो मैंने वाजे कर दिया। चीनी मुल्क का मसला नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ, वो मुल्क और का मसला एहतसाब मुल्क का मसला नहीं है, एहतसाब मुल्क का मसला है, इंसाफ मुल्क का मसला नहीं है, मुल्क का मसला है। अदालतों का ये मसला तीनों मुल्क का नहीं है। ये तीनों चीजें तहरीक इंसाफ अवाम का मसला समझ के इसको और अवाम के सामने रख रहे हैं। आखिरी चीज ये है कि बाकी आप ये- इस मुल्क की हुकूमत है, वही मैं कह तो रहा हूँ। आपसे पूछेंगे लोग। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अपनी हुकूमत की ये बात बिल्कुल अलग पार्टी कर की चुका हूं। हुकूमत है सर इस वक्त। वो मैं अपनी जज साहब बात कह रहे बिल्कुल हैं अलग कर इंटरनल चुका इशू। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो तहकीकात या रिपोर्ट बना के देना है ना, वो हमारा इंटरनल ठीक हो इशू है। अता बाकी जो इंसाफ के सामने जाएगा वो नहीं बचेगा। तारिक साहब मेरा ख्याल है वो नहीं बचेगा। वो बस हुकूमत का देखने वाली एक- बात है। हुकूमत का एक मोटो है, खाता है तो बताता भी तो है। नहीं खाता है तो लगाता भी चले, है। बहरहाल। ये हुकूमत का मौका रहा, ये वाला मौका कभी नहीं रहा। अब यानी प्रॉब्लम क्या है? तारिक साहब भी प्रॉब्लम नौबारत ये है है, इनको कि नहीं पता। आमिर कियानी चोरी करे अद्वियात, करोड़ों का गबन, उसको पार्टी का सेक्रेटरी वैसे जनरल ये बना दिया जाए, क्यों? गवर्नमेंट को क्रेडिट देना जी पड़ेगा आपको। मैं सलूट है सलाम है। इशू लेकर आते हैं और मैं सामने। अभी तक अगर आपकी गुलाम सरवर खान साहब से या एजाज चौधरी साहब की मुलाकात हो तो उन्हें बताइएगा, मैं उनके लीगल नोटिस का वेट करूंगा। आप भी करते हैं, पूरा टेल लगाएं। बात ये है, टेल तो हम लगाएंगे। हाँ, वो अभी आमिर तक कुछ कियानी नहीं कर साहब सके। को इंटरनल मैटर, क्योंकि आज एक गरीब आदमी की अद्वियात 500% महंगी है, बिल्कुल गलत। उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया बिल्कुल है। गलत। आप मुझे बताइए इंटरनल इशू है उनका। नदीम बाबर किधर है? आप- नदीम बाबर ने IPPs में घपले किए, नई एनर्जी पॉलिसी बनाई, चुप चुपीते रातों रात काबीना से निकाल के उनका मसला है ना, NRO लेके जा रहे हैं, लाएं। आमिर कियानी NRO, नदीम बाबर NRO, आप जिस मर्जी को NRO देते फिरे। अभी आप गुलाम सरवर खान को पूछें, रावलपिंडी रिंग रोड में इस गरीब कौम का 2 अरब 30 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से अदा हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। असल में इनको अब आदत पड़ गई हुई है
کہ یہ جتنے سکینڈل جتنے گھپلے کرتے ہیں خود ہی اپنے آپ کو انکوائری کرواتے ہیں, خود ہی کلین ویسے ایک سوال, ایک سوال, آپ کے اپنے دور میں کوئی تحقیق ہوئی سر؟ جی بالکل ہوئی, بالکل ہوئی. میں آپ کو لینڈ ریکارڈ انفارمیشن سسٹمز کے اندر جو گھپلا ہوا, جو پارٹی کے اندر ہوتا رہا, میں آپ کو اینٹی کرپشن کا مقدمہ نوید اکرام کے خلاف اس سے جو ریکوریاں ہوئیں, نیب نے بعد میں اس کے ساتھ پلی بارگن کیا. ایف آئی آر اینٹی کرپشن کی 1.5 سال پہلے شہباز شریف صاحب چینی آپ کے دور میں بھی مہنگی ہوئی تھی, کوئی کمیشن نہیں, میں آپ کو عرض کروں, چینی پہ میں آپ سے 2 گھنٹے بحث کر سکتا ہوں. 140 روپے چینی کی مہنگائی پاکستان میں اپنے انگوٹھوں پہ انمیٹ سیاہی لگوا کر رمضان المبارک کے مہینے میں 1.5 گھنٹہ قطاروں میں لا کے چینی نہیں خریدی گئی تھی, اور اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. سر یہ جواب آپ کو دینا ہوگا, کبھی درآمد کرتے ہیں کبھی برآمد کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی چینی لوگوں کے ہاتھوں میں, مگر چوئی صاحب ہم نے چینی کو جب ریگولیٹ کیا, یہ نہیں ہوا تھا کہ شارٹیج کے باوجود باہر بھیج کے چینی مہنگی کر دی گئی ہو. شہباز شریف کے میں آپ کو 4 کورٹ کے آرڈرز دکھا سکتا ہوں جہاں پہ انہوں نے چینی میں بچت کی ہے. بریک لینے دیں. سلیم صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ آپ نون لیگ کو ڈیوائیڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ پی ڈی ایم میں تھے, مریم صاحبہ کے ساتھ جاتے تھے, فوٹو شوٹس بھی ہوتے تھے, مرحبا لاڑکانہ بھی جاتی تھی, وہاں پہ بی بی کے مزار کے اوپر حاضری بھی دیتی تھی, اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ مریم صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہی نون لیگ ہے اور ہم ان کے بیانیوں کو مانیں گے, تو اس کا مطلب آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو. کیوں کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا سلیم صاحب کہ یہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو انجوائے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کبھی آپ شہباز صاحب کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کبھی آپ مریم صاحبہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کلیئر کیوں نہیں ہے آپ؟ دیکھیں جاوید صاحب, the fact is کہ پی ڈی ایم میں ایک ڈس ایگریمنٹ ہے which is everybody knows, اور ڈس ایگریمنٹ شروع ہوا on resignations, اور کوئی سیریس ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ. ہم نے کہا جی ریزگنیشن نہیں دینے, اس کے بعد وہ زیادہ آگے چلے گئے, نوٹسز ایشو کر دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب یو ڈونٹ گیو شو کاز نوٹسز ٹو پولیٹیکل پارٹیز. آپ اپنے ممبر کو تو دے سکتے ہیں, بٹ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو شو کاز نوٹس نہیں, الیکشن کمیشن ایشو کر سکتا ہے. آپ اگر واپس آئیں گے نہیں, مشروع طور پہ اب میں آپ کو بتاؤں, اب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے واپس آنا ہے. ہم نے تو نہیں کہا ہم نے واپس آنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہماری قیادت نے یا کوئی ممبر نے یہ کہا ہو کہ ہمیں واپس آنا ہے. نہیں, ایسا نہیں کہا. ہاں, تو جب نہیں کہا تو آپ خود ہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر واپس آنا ہے تو ہماری یہ شرائط ہے؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, اٹس اے پولیٹیکل الائنس آف دیز پارٹیز. ہر پارٹی کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, ڈس ایگریمنٹ اور بھی ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایک ہی ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد. اور جہاں تک شہباز شریف کو, اٹ از اے فیکٹ کہ ہی از اے لیڈر آف اپوزیشن, تو ان کو تو ہم فالو کریں گے پارلیمنٹ میں, اور ان کو تو ہم سپورٹ کریں گے ان دے, اور وی ہیو میڈ ہم لیڈر آف اپوزیشن. ٹھیک ہے, تو مطلب آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, صاحب اور وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ایم ایل این کے, یوسف گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے تو پھر بھی آپ مانیں گے شہباز صاحب کو؟ نہیں, دیکھیں دا پوائنٹ از, ایسی بات تو انہوں نے کوئی نہیں کی کہ ہم نہیں. شہباز صاحب نے نہیں کی, لیکن دوسری نون لیگ کر رہی ہے ساری. نہیں, دوسری نون لیگ بھی اب نہیں کر رہی جہاں تک مجھے پتا ہے. اور ہم مورلیس یہی سٹانس ہے. دیکھیں احسن اقبال ہو, شاہد خاقان عباسی ہو, مریم صاحبہ ہو, یہ کہتی ہے سیٹ خالی کرے واپس آ جائے. ہاں ٹھیک ہے, وہ دیکھیں وہ ان کا موقف ہے, کیونکہ وہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ وہ بھی جس نے بھی اگری کیا پی ڈی ایم کے ساتھ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ راجہ صاحب کہتے ہیں میں نے تو کوئی اس پہ اگریمنٹ نہیں کیا کہ جی لیڈر آف اپوزیشن آپ کا ہوگا یا یو نو تھنگز لائک دیٹ. تو وہ بھی ایک پرابلم ہے میری نظر میں. تو یہ ساری چیزیں, اس ٹائپ کی چیزیں جہاں بھی اتنی پارٹیاں بیٹھیں گی اس میں یہ اس ٹائپ کے اختلافات ہوں گے اور آگے بھی ہوں گے میرے ویو میں. ایسے یہ فرمائے گا سر, یہ جو ایک بیانیہ ایسے لگ رہا ہے ایک بیانیہ پسپا ہو رہا ہے, دوسرا بیانیہ آگے آ رہا ہے. اب شہباز صاحب یوسف گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو ان کو اپنے عشائیے میں ویلکم نہ کہتے, اور ان کے باقاعدہ ان کے آپس میں ایک ٹاکنگ ٹرمز ہیں بڑے اچھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی, ان سب کو وہ ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ ایک پی ڈی ایم ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور وہ مریم گروپ ہے یا نواز شریف گروپ ہے, دوسری ایک اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے اور اس اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو اصل قیادت آپ کی ہے کہاں اور ہے کون؟ بہت شکریہ آپ نے آج یہ سوال کیا تاکہ اس کی کلیریفیکیشن آ جائے. دیکھیے, شہباز شریف صاحب نے جو اشائیہ دیا تھا اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ پارلیمان میں جب بجٹ آنے والا ہے
اور بجٹ کے حوالے سے کوئی اپوزیشن کے بھی پروپوزل آنے ہیں, کاؤنٹر پروپوزلز آنے ہیں, شیڈو بجٹ بنانا ہے, اس بجٹ کو پاس نہ ہونے دینے کے حوالے سے حکمت عملی طے کرنی ہے, تو وہ بجٹ کو سیریس لے رہے ہیں. وہ اجلاس بجٹ کو obviously میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین بجٹ آ رہا ہے, اس کو serious اتنے لینا برے چاہیے. حالات کبھی نہیں تھے, بالکل لینا چاہیے. لیکن سوال یہ سر کہ عشائیے اسی بجٹ کو شہباز صاحب چھوڑ کے باہر جا رہے تھے اور جولائی میں انہوں نے واپس آنا تھا, یہ تو ایک گورنمنٹ کو داد دیں جنہوں نے اپنا بجٹ بچا لیا, ان کو روک لیا. شہباز صاحب کی اگر آپ نے باڈی لینگویج دیکھی ہو, ہی از لیسٹ بادرڈ کے باہر گئے کہ نہیں گئے. فلسطین کی آپ سپیچ دیکھیں, سکارف پہن کے سب سے آگے وہ کھڑے تھے. یونائٹڈ نیشنز کے پاس آپ کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کے پاس جب گئے, دیکھیں واپس انہوں نے آ جانا تھا, پہلے بھی 2 دفعہ گئے, واپس آئے جولائی میں. دیکھیں جولائی آپ جب باہر جاتے ہیں آپ ایک میکسیمم ڈیٹ دے کے جاتے ہیں. یہ قدغن تو نہیں ہوتی کہ آپ نے جولائی کا ہے تو آپ نے جولائی میں آنا ہے. بجٹ کے حوالے سے انہوں نے جو اشائیہ دیا اس میں تمام تر تفصیلات, تمام حکمت عملی طے ہوئی, اور پی ڈی ایم, یہ پی ڈی اور ایم, یہ بالکل الفاظ بھی وہاں پہ ادا نہیں ہوئے, نہ پی ڈی ایم کی سیاست کے حوالے سے بات. یہ میں یہ صحیح بات ہے. شہباز صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے الگ ہیں, اور ادھر سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس اتحاد سے نہیں. میرا خیال ہے پی ڈی ایم کی میٹنگ آ رہی ہے ہفتے والے روز, اس دن کلیئر ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی آنے والے دنوں میں. مگر اس اشائیے پہ کیونکہ میں خود موجود تھا اس لیے میں بالکل کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ بجٹ کی بات ہوئی, پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی بات نہیں. اور دوسرا ہماری جماعت ہے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے. اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے اختلافی باتیں آ رہی ہیں. مثلا آج دیکھیے گا کہ کل مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ چودھری نثار صاحب کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج چودھری نثار صاحب نے حلف اٹھایا, حلف اٹھانے کے بعد ایاز صادق صاحب کے گھر گئے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں, پوری پارٹی میں سے ایاز صادق صاحب واحد آدمی ہے جنہوں نے ان کو وارملی ویلکم کہا. میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے اپنے آزاد نشان پہ الیکشن لڑا, آزاد حیثیت سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. ان کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ آزاد ہے, جو مرضی کریں. پارٹی نہ وہ پارٹی میں ہے, نہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں. اگر ان کا ایاز صادق صاحب کے ساتھ اگر ان کی کوئی ذاتی مراسم ہے, یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں. میں نہیں سمجھتا, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 35 سال پرانے تعلقات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایاز صادق صاحب کی ملاقات کا جماعت سے کوئی تعلق ہے. اگر 2 افراد اپنی ذاتی حیثیت میں ملتے ہیں تو پارٹی پوچھے گی ایاز صادق صاحب. دیکھیں ایاز صادق صاحب سپیکر رہے ہیں, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے ملتے ہیں, ان کی ایک اپنی بھی ذاتی دوستیاں, ان کی عزیز داریاں ہیں. اگر وہ ملے تو ان کا اپنا فیل ہے. پارٹی کی سیاست کا چودھری نثار صاحب کی سیاست سے یا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ویری کلیئر. اچھا یہ فرمائیے اعجاز صاحب, یہ جو دو بیانیے پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت بہت انجوائے کر رہی ہے اس کو, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی اور یہ ایک نیا اتحاد بن رہا ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے. ہر معاملہ یہ بڑی اچھی لائن لی ہے, ہر چیز کو انٹرنل ایشو ڈکلیئر. آپ کو اس میں مداخلت نہیں کرنی, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور آپ بھی نہ کریں, میری آپ کو مشورہ کہ آپ بھی نہ کریں, آپ جو اس کو مداخلت کریں. بات کو میدان میں لے آتے ہیں, پھر توان کرن اس پہ بات کرنا پڑتی. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ یعنی میری ایک اپنی سوچ ہے, ذرا آپ ممکن ہے آپ اس سے اختلاف کریں. یہ اصل میں ستمبر 2020 میں یہ کھیل شروع ہوا تھا, اور یہ کھیل سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اور 2 پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی جو نئی لیڈرشپ تھی اس کو انٹروڈیوس کرانا تھا, اور اس لیڈرشپ کے درمیان یہ ریس تھی کہ کون پبلک میں زیادہ قابل قبول نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اعتزاز حسن صاحب اور اس طرح کے دوسرے سینئر لوگ ہیں, وہ پوری اس کے اوپر تبصرہ کرتے رہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اچھا, یعنی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا ناک گڑی خدا بخش میں رگڑا, ان کے منہ سے پیپل پارٹی زندہ باد کا نعرہ لگوایا, بلاول بھٹو کو بھائی کا درجہ قرار دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے, چونکہ ظاہر ہے ایک پرانی سیاسی پارٹی ہے, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, انہیں یہ معلوم ہے کہ پارلیمانی سیاست کو کیسے چلنا چاہیے. ویئرز پی ایم ایل این جو ہے نا, یہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. یعنی ادھر گلگت بلتستان سے لے کر اور کراچی تک, سوائے اس پنجاب کے ٹکڑے کے اور یہ کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ہے. پیپلز پارٹی جگہ جگہ موجود ہے آپ کے سامنے. یہ مجھے نہیں کہنے کہ آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے یا سندھ ہے یا کراچی ہے, ٹھیک ہے نا, نون لیگ نہیں ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھی نا, یہ کوئی
پی ڈی ایم کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کو قابل ذکر ویسے کہا جو جائے۔ بائی الیکشن کے نتائج سے وہ تو ایسے عجیب بائی الیکشن کے نتائج کے اوپر 100% بات کر سکتا ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں 100% بات کر سکتا ہوں، بائی الیکشن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں 100% اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں، چاہیں تو میں عرض کر دوں۔ نہیں آپ اسی جو اندرونی گھریلو ایشو ہے اسی پہ تو چنانچہ یہ سمجھیں کہ جو پی ڈی ایم تھی اس کا کوئی بیانیہ نہیں تھا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ان کا کام تھا، چنانچہ بالآخر وہ پردہ چاک ہو گیا۔ اب یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح چلاک ثابت ہوئی جس طرح جہانگیر ترین صاحب چلاک ثابت ہوئے۔ میں ویسے کر رہا ہوں، میں اس کو سمجھدار یہ اس طرح کی بے دردی میں نہیں کرتا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اتنی سمجھدار ثابت ہوئی جتنی جہانگیر ترین صاحب میں سمجھدار اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یعنی شہباز شریف صاحب آ کے تو مجبوراً سیاست شروع کر چکے ہیں، اور جب شہباز شریف سیاست کرے گا تو مریم نیاز آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ یہ چنانچہ کون بینیفیشری ہوا پی ڈی ایم کا؟ سارا مولانا فضل الرحمان تو رول گئے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور جہانگیر ترین صاحب جس طرح بینیفیشری ہیں سینٹ میں کہاں تک پہنچ گئے۔ صحیح بات ہے طاہر صاحب، یہ آپ کے لیے بڑا الارمنگ صورتحال ہے۔ ایک تو پنجاب کی پارٹی ہے، آگے ایکسل نہیں کر پا رہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پالیٹکس سیکھنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے اور پیپلز پارٹی سے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ میں کبھی شیخ رشید کو چپڑاسی کہہ کے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاؤں اور کہوں کہ اللہ نے نہیں، ایک سیکنڈ میں اس کو ریلیونس اس کی ڈرا کروں گا، میں میرے پاس لا کی ڈگری، میں ابھی اس کا ریلیونس ڈرا کرتا ہوں۔ سر بات یہ ہے اگر اقتدار حاصل کرنے کے لیے دیکھیں، اگر اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوٹوں کی فوج ظفر موج کی ہی ریکوائرمنٹ ہے اور دوسری پارٹیوں کا ردی مال شامل کر کے کابینہ میں بٹھانے کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسا اقتدار ادا نہ کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کراچی میں فیصل والا صاحب 100 لوگ لیے کراچی میں یہ جو پنجاب میں پوری حکومت بنائی تھی، ہم نے کابینہ میں جو مین پوزیشنز تھیں، خواجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں، شاہد خاقان ہوں، ہمارے اپنے لوگ تھے۔ ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کسی ایسے بندی دی تھی جس کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کیے ہوں۔ تحریک انصاف کو فکر کرنی چاہیے۔ فیصل واڈا صاحب جو دھاندلی کر کے شہباز شریف صاحب سے 400 ووٹوں سے سیٹ جیتے تھے، اس پہ 6 نمبر پہ آئی ہے، ٹی ایل پی سے نیچے تحریک انصاف آئی ہے۔ فری فیئر اور فریش الیکشن کروا لیں، ڈسکا ہارے، نوشہرہ ہارے، وزیر آباد ہارے، کراچی ہارے، ان کا پورے پاکستان میں صفایا ہو جائے گا۔ یہ اتنے پاپولر ہیں، یہ اتنی پاپولر پارٹی ہے، اتنی پاپولر پارٹی ہے۔ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر پنجاب کی پارٹی ہیں، نوشہرہ میں گھر میں گھس کے مارا ان کو، گھر میں گھس کے مارا ہے۔ نوشہرہ کی سیٹ نکال لیتے نا، اتنے جوگے تھے تو نکالتے وزیر آباد کی سیٹ، نکالتے ڈسکا کی سیٹ۔ کراچی کے شہر نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ضمانتیں ضبط ہوں گی، اور میری اطلاع ہے ان کے سٹنگ ممبرز ابھی سے بارگیننگ کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہر کسی کے ساتھ یہ جتنے ان کے لوگ ہیں میرے نوٹس میں ہے، ایون غلام سرور خان اگلا الیکشن پی ٹی آئی سے نہیں لڑنا چاہتا۔ چلیں کرے بات میرے ساتھ، تو کہاں جو یہ بارگیننگ کریں گے، جس پارٹی کی ٹکٹ اس وقت انہیں لگے گی، تحریک انصاف کی ٹکٹ جو ہے وہ اس وقت بے توقیر بے معنی ہو چکی ہوئی ہے۔ میں خوشاب کے نورپور تھل کے علاقے سے ہو کے آیا ہوں، کم از کم وہاں پہ جیت جاتے، اتنے جوگے تھے۔ تو ان کی فیڈرل گورنمنٹ کو، ان کی پروونشل گورنمنٹ کو، عمران خان کی پالیسیوں کو پاکستان کی عوام نے کراچی کے ساحل سے لے کے نورپور تھل کے صحرا تک ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے۔ یہ جو مرضی باتیں کرتے پھرے۔ اچھا میں نے ویسے بریک لینی ہے، پی ڈی ایم والا جواب تو لے لیا ہے نا، دوبارہ لے دے دیا میں دوبارہ اس سے پہلے چھوٹی سی بریک اوپر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ یہ فرمائیے گا طاہر صاحب، واقعی بیانیہ آپ کا وہی ایک ہی ہے؟ اب یہ کیونکہ اجازت سننا چاہ رہے تھے، ان کی فرمائش میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ پارٹی کے قائد میاں نواز شریف ہیں، بیانیہ پارٹی کا ایک ہی ہے۔ سیاست میں مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں، مگر قائد جب فیصلہ کرتے ہیں پھر پوری پارٹی منون اس کو تسلیم بھی کرتی ہے، اور یہ قائد نے فیصلہ کیا، اس پہ عمل پیرا بھی نہیں، عمل پیرا بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ پی ڈی ایم کا فیصلہ بھی ہفتے کو ہو جائے گا۔ دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، شہباز شریف صاحب کا اشاریہ صرف بجٹ اور آنے والے اجلاس میں پارلیمانی سیاست کے حوالے سے۔ بجٹ ویسے کیسا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حکومت نے ایک تو پیپلز پارٹی کو داد دینی چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اکانومی بڑی خراب تھی۔
پیپلز پارٹی کے 2 وزرائے خزانہ کو تواتر سے لگا کے ان سے تیسرے یہ اکانومی بچے چلوا صرف- کے صرف یہ بچے سلیم صاحب۔ یعنی یا اور پیپلز یہ پارٹی اسلام آباد نہیں آتے اس یا وقت۔ پیپلز پارٹی تب غلط تھی یا یہ اب غلط ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان سے اکانومی ہینڈل ہو رہی ہے. یہ فگر فجنگ پہ اب آ گئے ہیں. تو یہ بجٹ ان کے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہے اور بجٹ کے آگے پیچھے بہت کچھ لگتا ہے کہ طے. ویسے وہ آپ پہ لگاتے تھے فجنگ کا. یہ فرمائیے گا ویسے سلیم صاحب یہ کیسا بجٹ ہوگا ویسے؟ سر بجٹ بڑا ٹف ہے, لیکن وہ بڑا ٹف ہے. میں آپ کو شوکت ترین بتاؤں صاحب آپ کے جو نہیں پرانے دیکھیں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ فورس کو ٹچ کر جائیں گے. نہیں دیکھیں وہ تو ہی ہیز ٹو گیو اے پازیٹیو پوائنٹ نا. دیکھیں وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زیرو گروتھ ہو رہی ہے, وہ تو نہیں کہہ سکتے. بٹ شروع میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اکنامک سچویشن از ناٹ گڈ. نہیں وہ منسٹر بننے سے پہلے نہیں 39 دنوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ آئی تھنک ہی واز آلریڈی نامینیٹڈ. مگر دیکھیں شوکت ترین کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا کہ وہ آیا 2 دن میں بیٹھا اور اس نے اکانومی ٹھیک کر دی. تو obviously he will give a positive vision کہ جی we will try to bring in growth. ویسے فگر فجنگ ہو رہی ہے آپ کا سر فگر فجنگ میں آپ کو بتاؤں جب تک آپ بوروئنگ بزنس میں رہیں گے نا تو وہ فگر فجنگ نہیں ہوتی. it is over estimating your revenue. میں تو کیونکہ خود رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں ایف بی آر کو کہ یار وہ کہتا ہے جی میں آپ کو 3 ٹریلین کا ریونیو وہ کہتے ہیں نہیں تم بولو کہ تم 4 ٹریلین کا ریونیو دو گے. حالانکہ وہ شروع میں کہتا ہے کہ میں 3 ٹریلین سے زیادہ نہیں دے سکتا. اب اگر آپ 3 ٹریلین کا ریونیو اس سے لیتے ہیں, ایکسپینس آپ کا 4.5 ٹریلین ہے تو 1.5 ٹریلین کا آپ کا ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. تو آپ کا خیال آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یار تم 4 ٹریلین کا ریئلسٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ریئلسٹک نہیں تو نہیں آپ کرواتے خود ہیں. دیکھیں خود آپ کرواتے ہیں بیکاز آپ نے اپنی بیلنس شیٹ ٹھیک کرنی ہے, آپ نے بوروئنگ کرنی ہے. تو یہ کام یہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پھر آپ کا خیال ہے یا گورنمنٹ کو یا پرائم منسٹر صاحب کو؟ اپنے بیسکلی تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا آپ. عوام تو بعد کی بات ہے. آپ ایک ان ریئلسٹک چیز کر رہے ہیں جسٹ بیکاز یو ہیو نو چوائس. ٹھیک ہو آپ کریں گے کیا؟ اجاز صاحب یہ فرمائیے گا, یہ سر بڑا ایشو ہے, نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ کوئی اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دکانیں بند ہیں کرونا کی وجہ سے, لیکن ہماری اکانومی اوپر جا رہی. اچھا میں چوئی صاحب آن اے ویری سیریس نوٹ آپ سے عرض کروں کہ ان 32 مہینوں میں 30 کرونا میں گزر گئے اور 15 میں سے 5 ایسے ہیں جو شدید لاک ڈاؤن میں رہے اور باقی جزوی لاک ڈاؤن رہے. اس کے باوجود اگر آپ کے ریزروز, اگر آپ کے ترسیلات, اگر آپ کے یعنی سرپلس اکاؤنٹ, اگر جو آنے والا پیسہ ہے وہ کم لگ رہا ہو اور ایکسپورٹس زیادہ ہو رہی ہوں, تو ایک انڈیکیشن آپ فگرز نہ بھی سامنے رکھیں تو یہ چیزیں سامنے آپ کو ویسے پتا پچھلے 10 مہینوں میں ہم نے قرضہ کتنا لیا؟ نہیں مجھے $13.5 ارب قرضہ لیا. دیکھیں 8 ارب ہم نے واپس کیا ہے, $5 ارب اور چڑھ گیا. میں عرض کرتا ہوں جی, اگر جب سے تحریک انصاف آئی ہے اس وقت سے لے کر قرضہ زیادہ واپس لیا کم ہے. یہ بالکل یہ 10 مہینوں کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا میں آپ کو پورا اس کا بتا رہا ہوں. $8 ارب واپس کیا, 2.5-3 سال کا 5.5 ارب اوپر چڑھ گیا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنا واپس کیا ہے لیا اس سے بہرحال کم ہی ہے. ویسے یہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں, قرضہ لینے والا صرف ایک منٹ میں ان سے کنفرم کروں کہ وزیر خزانہ رہے, $13.5 ارب قرضہ لیا, $8 ارب ہم نے واپس کیا, $5.5 ارب ہمارے اوپر چڑھ گیا. اور یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہی ہوگی اگر آپ کے پاس یہ فگرز ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرضے کی میچورٹی تو آپ کو پتہ ہے نا, آگے 5 سال کی پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس ریونیو نہیں ہے تو آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ آپ نے بورو کرنا ہے اور قرضہ ریٹائر کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 4-5 مہینے کے اندر آپ کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. لارج اسکیل انڈسٹری آپ کے سامنے ہے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس آپ نے سامنے ہے, اور پچھلے 2.5-3 سال میں چوائسا یہ بات بالکل چیلنج کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ کسی فارمر کو نقصان نہیں ہوا, اسے اس کی ہر فصل کے اوپر منافع ہوا ہے. چنانچہ 65-70% جو آپ کی آبادی ہے اس کے اقدامات خوشحالی کی طرف بڑھیں. ٹھیک ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ سرکاری سیکٹر ہو, اس کے اوپر دباؤ بہرحال آیا ہے زیادہ, اور وہ اس بجٹ میں ٹھیک ہو جائے. اور نہیں اس بجٹ میں نہیں انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے جتنے یعنی جو نچلا طبقہ ہے 200 ارب روپے سے زیادہ پیسے جو ہیں 12,000 روپے کے حساب سے لوگوں میں دیے گئے. اس وقت بھی 70 لاکھ گھروں کے اندر خواتین اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں
जून की 30 तक 12,000 है। लेकिन इसके बाद नीचे गुर्बत वाला बढ़ रही तबका है, हमारे जो फिगर्स हैं वो बड़े खौफनाक हैं। देखिए मैं आपसे आप अर्ज करता इन्फ्लेशन हूं की बात करें, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा, नहीं गुर्बत महंगाई अगर उस पर भी सुन लें, महंगाई जो है पूरी दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा, मैं आपको ना जी वो अगर जुबानी मुझसे कोई गलती ना हो जाए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मिसाल के तौर पे तेल है ना, तो दुनिया में 178% महंगा हुआ है, पाकिस्तान में 45% महंगा हुआ है। ठीक है, यही गंदम पाकिस्तान में 27% है, यानी बैरूनी दुनिया में। अगर आप डेट का नेट इंक्रीज देखें, नेट इंक्रीज ज्यादा है, इन्होंने ज्यादा लिया हमारे से। शुगर हमने तो 5 साल में लिया था, दुनिया में इन्होंने उसके बराबर 2.5 साल में ले लिया है। ठीक है, और आप इन्फ्लेशन देख लें, 15% है फूड इन्फ्लेशन देहाती इलाकों में। यार अगर दुनिया में 76% हुआ तो दुनिया में ज्यादा महंगाई है। हमारे से सस्ता फ्यूल मैं ये साउथ एशिया की 4 कंट्री में हमारे से सस्ता है। मलेशिया में सस्ता है, हमारे आपके बर्मा में सस्ता है, आप चेक कर लें। और आज अगर ये जो बात कर रहे हैं ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, ये अपनी परफॉर्मेंस को अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं। पहली दफा आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में गई है। 2017 में क्या क्या गए थे? ये सिर्फ ये मौत दिखाने देने वाली कौम है कि ये हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस थी, हमने अपनी कारकर्दगी के मुकाबले में उसको बेहतर कर दिया। हमारे से कहना करते हैं, हमने मोटरवेज बनाया।